اللہ احد احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. مجھے نہیں کوئی ڈکشنری ملتی، میں اللہ الصمد کا ترجمہ آپ کو سناؤں، کن الفاظ سے سناؤں. مفسرین تھک گئے، لکھتے لکھتے نہیں ترجمہ کر سکے. اللہ کی قسم ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے، رب کی تعریفیں ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہیپی کرسمس کا بائی کارڈ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیوں فضیلت ہے؟ ایک آدمی نے پڑھی، آپ نے کہا صحابی اس کو بتا کے آؤ، اللہ نے تجھے 10 سپاروں کا ثواب دے دیا ہے. آپ بھی پڑھ لیں، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کا تہائی ہے، 30 پارے ہیں نا قرآن کے، یہ توحید والی سورت 10 پاروں کے برابر ہے. اللہ اتنا اجر دیتا ہے، یہی پہ بس نہیں ہے. آپ گزر رہے تھے، ایک آدمی نے فقارا فرآ رجلا فقارا قل هو اللہ احد. آپ گزر رہے تھے، ایک صحابی پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد. سورت پوری پڑھی نا. آپ کہتے ہیں میرے صحابی جو قریب سے ابھی تھا نا، فرمایا اس کو بتا کے آؤ اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے. صحیح حدیث ہے، الحمدللہ. ضعیف حدیث ہے تو میں بیان ہی نہیں کرتا اللہ کے فضل سے. اور پیارے بھائیوں، محبوب کہتے ہیں اس کو خبر دو یہ جنتی ہے، اللہ نے جنت دے دی ہے قل اللہ پڑھنے پر. اور توحید کی گواہی ہے. سبب کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفتیں ہیں. وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اور ایک حدیث بڑی پیاری ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے. سچے نبی کے ایک صحابی فوت ہو گئے. فوت ہوئے نا، آپ جنازہ پڑھانے گئے، جنازہ پڑھایا تو آپ واپس آ رہے تھے تو جبریل نے بھی جنازہ پڑھا. جبریل نے بھی، پھر بولو جبریل نے بھی. ایک کتاب ہے اسماء الحسنی، ابو حمزہ صاحب ہیں الخضرمی، سعودیہ کے ہیں، مدینہ کے، مکہ کے. ان کی کتاب ہے، عربی میں ٹرانسلیشن اس کی ہے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، محقق الاثر، محدث الاثر. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ کراچی والے، انہوں نے اس کی ترجمہ اور شروع پہ ایک مقدمہ تقریض لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. شیخ کہتے ہیں طبرانی کی حدیث ہے، آپ نے جب جنازہ پڑھا تو جبریل ساتھ تھے. جبریل تم بھی جنازہ پڑھنے آئے ہو؟ محبوب اکیلا نہیں آیا، 70,000 فرشتہ آیا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ یہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب کر. محبوب اکیلا نہیں آیا، 70,000 فرشتہ رب نے بھیجا ہے. آپ نے کہا جبریل اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے، محبوب نے جنازہ پڑھایا، کرتا کیا ہے؟ محبوب اس کا ایک کام ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہی بڑا ہے. یہ ایک کام یا اللہ ہماری بھی کوئی ادا پسند فرما دے. پروردگارہ نکمے، اللہ نکمے بڑے، پروردگارہ کوئی عمل پسند کر لے، اللہ اس عمل کو تو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ تو بڑا ہی مہربان، تجھے تیرے ناموں کا وسیلہ ہے سب کا، کوئی عمل پسند کر لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا. اللہ کچھ نہیں چاہیے، تیری رضامندی چاہیے. اللہ جہنم سے سب کو آزاد کر دے. جتنے میرے بھائی دوست بزرگ بیٹھے سب کوئی جہنم سے آزاد کر دے، سب پہ جنت کو واجب کر دے. جس کے دل میں جو جو تمنا ہے سب کی پوری کر دے. ہائے 70,000 فرشتے. محبوب اس کی
اس کا ایک عمل ایسا اللہ کو پسند پڑا ہے. آپ کہتے جبریل وہ ہے کیا؟ محبوب یہ بندہ نا ہر وقت چلتا پھرتا ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ چلتا پھرتا یہ قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہتا تھا. قل هو اللہ. اور یار تم دکان پہ جاتا ہو قل هو اللہ پڑھتا ہو، تو بازاروں میں چلتا ہو قل هو اللہ پڑھتا ہو، اور جس کا نسب بیان کرے گا، جس کی شان عزت شان عظمت کا تذکرہ کرے گا، وہ خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے، وہ جنت دیتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ جبریل کو بھیجتا ہے. کیا حیثیت ہے دنیا میں مخالفوں کی، حاسدین کی، شریکوں کی؟ تو رب کو راضی کر، رب آسمانوں سے اپنے لشکر تیرے لیے بھیجے گا. اس سے تعلق جوڑ. حاسد حسد کرتے رہے، شریک شریکہ کرتے رہے، اللہ کی قسم نہ تجھے کوئی گرا سکتا ہے، نہ نیچا دکھا سکتا ہے. جسے رب عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جڑ جا، اس سے جڑ جا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. سچے نبی نے پوچھا نہ کرتا کیا ہے؟ ہمارا محبوب یہ قل اللہ بڑی پڑھتا ہے. قل اللہ ہم نے بھی پڑھنی ہے نا. او کوئی اوکھا وظیفہ تے نہیں بھی کام ہی بڑا سوکھا ہے تے ہمیں چکیا نہ کرو، شرم بھی کر دے رہے ہو. گانے والا ڈرائیو بھی کر رہا ہے، اونچی آواز سے گانے لگا بھی رہا ہے، خود بھی اس کو لوگوں کو سنا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے. اور قرآن پڑھا کر، سفر کرتے ہوئے پڑھا کر لوگ تجھے دیکھے تو عید کا ترانہ پڑھ رہا ہے، رب خوش ہو جائے، رحمتوں کے دروازے کھل جائے. ہمیں سے کتنے بندے جو چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے؟ سبھی چاہتے ہیں. نسخہ ایک بتاؤں، عمل کریں گے؟ مدنی نسخہ ہے. کہاں کا ہے؟ اللہ کی قسم ہم تو نسخہ مانتے ہی اس کو ہے جو مکے مدینے سے آتا ہے. یقین جانے ہمارا دل نہیں لگتا کسی اور نسخے پر، بس جو مکے مدینے کا ہے نا بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حق بھی وہی ہے، وہی بھی وہی ہے، جنت جانے کا ذریعہ بھی وہی ہے. لشکر بھیجا، ایک صحابی کو امیر بنا دیا، وہ امام بن گیا. قرآن میں جہاں سے بھی کوئی حصہ پڑھے 7 قل اللہ پڑھ دے، جہاں سے بھی کوئی حصہ پڑھے 7 قل اللہ پڑھ دے. ادھر ہی صحابہ نے احتجاج کیا تو کر کیا رہا ہے؟ ہر رکعت میں قل اللہ پڑھتا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. محبوب کو جا کے تیری شکایت لگائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے شکایت لگاؤ. صحابی عمل کرتے جا رہے، واپس آئے، شکایت لگائی. لمبی حدیث ہے، اختصار ہے. محبوب ہر رکعت میں قل اللہ پڑھتا جا رہا ہے، ہر رکعت میں ہی. ایک حدیث میں آتا ہے شروع میں قل اللہ پڑھتا، بعد میں کوئی اور حصہ پڑھتا. ایک حدیث میں آتا ہے پہلے قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے، آخر میں قل اللہ پڑھتے. دونوں طرح جائز ہے. پہلے قل اللہ پڑھ لے، بعد میں کوئی اور حصہ پڑھ لے، آخر میں قل اللہ پڑھ لے، پہلے کوئی اور حصہ پڑھ لے. آپ نے کہا اس سے پوچھتے ہو کرتے کیوں ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ صحابی پوچھنے کے بھی تم نے رستے میں جب بھی جماعت کروائی ہے قل اللہ 7 پڑھی ہے ہر رکعت میں، کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ اس نے کہا اس میں نا اللہ کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا ذکر ہے. مجھے یہ صورت پسند ہی بڑی ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہی بڑی ہے. میرے اللہ کی شان ہے اس میں، میرے اللہ کی توحید ہے، اس کے نام ہے، وصف ہے اس میں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. تو میں نے بس نہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا، میں محبت کرتا ہوں. آپ کے صحابی نے کہا وہ تو قل اللہ سے محبت کرتا ہے. فرمایا پھر دوبارہ جا اور اس کو کہہ جس طرح تو قل اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، انشاءاللہ پڑھیں گے. دل نہیں کر رہا قل اللہ کو چھوڑنے کو. یقین جانے بڑی حدیثیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق